ناظرین آداب، خوبصورت پروگرام ایک ملاقات میں ہم ایک بہت خوبصورت شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج کی ہماری شخصیت ہے پروفیسر شیپر رسول صاحب۔ آپ سب جانتے ہیں، پورا ملک جانتا ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو کے صدر شعبہ، ایک بہت اچھے شاعر، غزل گو، اور ہندوستان میں غزل کے حوالے سے جو کچھ معتبر نام ہیں جو اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اس میں ایک بہت اہم نام پروفیسر شیپر رسول صاحب کا ہے۔ شیپر رسول صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم استقبال۔ جو ہمارے معنوں کے طلباء ہیں وہ غزل، ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو جو اس سب سے خوبصورت صنف ہے ادب کی غزل، اس کے اوپر جب تک گفتگو نہ ہو تو ادب کی بات نہیں چلتی ہے۔ قلی قطب شاہ سے لے کر آج کے دور تک غزل کے بہت رنگ، بہت تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو چونکہ آپ کا خاص، آپ ایک بہت اچھے شاعر ہیں اور غزل کے شاعر آپ ہیں، اور آپ نے جو ہے اس کے غزل کے جو مختلف روپ ہیں، اسی شہر حیدرآباد سے، دکن سے تعلق قلی قطب شاہ کا رہا ہے، اور وہ پورا سفر دلی تک جب وہ گیا ہے، میر غالب، مومن دا، فراق، اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر آج جدید غزل تک، جو اس کے بہت سے، اس پہ مختصراً میں چاہوں گا کہ آپ جدید غزل تک پہنچنے سے پہلے تھوڑا سا ہمارا جو شروعاتی دور رہا ہے قلی قطب شاہ سے، اس سفر پہ ہمارے طلباء کے لیے اگر کچھ ارشاد فرمائیں تو بڑا کرم ہوگا۔ بہت بنیادی بات اس سلسلے میں یہ ہے، اور ایک مثال کے ساتھ میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ غزل یقیناً بہت معتبر اور بہت مشہور صنف ہے شاعری کی، نہ صرف اردو شاعری کی بلکہ فارسی شاعری کی، اور بھی اب آج کل تو ہر زبان میں غزل کہی جاتی ہے۔ تو یہ غزل جب یہ ہم کہتے ہیں کوئی نئی صنف آپ کے یہاں شروع ہوتی ہے تو اس کے شروع ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی معیار ہوتا ہے۔ عام طور پہ شروع کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا معیار وہ نہیں ہوتا جو رفتہ رفتہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے افسانہ ہے، ناول ہے، شروع کے جو ناول ہے، ہم کہتے ہیں صاحب نذیر احمد نے پہلے ناول لگا رہے ہیں، وہاں سے ناول شروع ہوا، لیکن نذیر احمد کے ناول اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ وہاں سے ناول کے نقوش جو ہے روشن ہوتے ہیں، لیکن ناول کے پورے اجزاء جو ہیں وہ اس میں نہیں ملتے، تو معیار پہ پورے نہیں اترتے، لیکن تاریخی اعتبار سے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بالکل برعکس پہلا شاعر قلی قطب شاہ، تو اس کی جو غزلیں ہیں وہ اعلیٰ معیار کی غزلیں ہیں، تو اس کے بعد ولی ہیں، ان کی غزلیں ہیں اعلیٰ معیار کی غزلیں ہیں۔ تو لوگ یہ، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صنف بھی تو یہاں اردو میں پہلی بار آ رہی ہے، لیکن اس کا معیار وہ کیوں ہے کہ جو فارسی شاعری کا معیار ہو سکتا ہے یا جو اعلیٰ معیار غزل کا ہو سکتا ہے؟ اور تو اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں اردو میں غزل کہنا شروع کیا گیا، غزل کے شاعر نمودار ہوئے، اس وقت فارسی غزل کا جو معیار تھا اس سے یہاں کے لوگ پوری طرح واقف تھے، اب کافی عروج پہ، بلندی پہ تھا، وہ بلندی پہ تھا، اور بیشتر شعراء جو ہیں وہ فارسی میں شاعری کرتے ہیں۔ بعد میں رفتہ رفتہ وہ اردو کی طرف آئے، تو غزل کے بالکل شروع ہی میں معیار غزل کا جو فارسی میں تھا وہ چونکہ واقف تھے تو وہ معیار آیا۔ گلستان بوستان یہاں پر سب کی زبانوں پہ تھا، وہ بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ یہاں کی سرکاری زبان فارسی، سرکاری زبان، اور سب لوگ جو ہیں وہ شاعری جس طرح سے ہو رہی تھی اس سے پوری طرح واقف تھے۔ خود فارسی میں شعر کہتے تھے، کہ انہوں نے اردو میں شعر کہنا شروع کیا، تو اردو کی جو پہلی غزل ہے جس کو کلاسیکل غزل کہہ سکتے ہیں، اس کا معیار وہی ہے جو معیار عام طور پہ شروعات میں نہیں ہوتا۔ مطلب فارسی کے اثرات کی وجہ سے اردو مضبوط رہی، یقیناً اردو کو ایک بڑی بڑائی پوری روایت وہ مل گئی وہاں، یعنی جہاں پہ فارسی کی غزل کی روایت جو بہت مستحکم تھی وہ پوری روایت یہاں آ جاتی ہے، اور وہاں سے اردو غزل کی روایت کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کا جو معیار ہے شروع میں وہ بہت غیر معمولی ہے۔ تو ایک تو یہ اردو غزل کے ساتھ مسئلہ رہا، دوسرا یہ ہوا کہ اس کو جو شعراء ملے دکن میں خاص طور پہ، اس کے بعد شمالی ہند میں، جس میں میر ہے، سودا ہے، درد ہے، یہ اس وقت عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو صفِ دوم کے شاعر تھے اس وقت، وہ بھی اس وقت کے شعراء سے بہت اہم تھے۔ آپ دیکھیے میر کے زمانے میں قائم چاند پری، بہت بڑا نام ہے، دیکھیے مصفی ہے، اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں جو صفِ دوم کے شاعر سمجھے جا رہے ہیں، اور بہت اہم شاعر ہے، اور بڑی غیر معمولی شاعری، اتنا مصفی کے 8 دیوان ہیں، آپ دیکھیے اتنی شاعری انہوں نے کی۔ اب
مختلف اصناف میں کام کیا، لیکن بنیادی طور پہ وہ غزل کے شاعر. تو وہاں سے اس کا سفر جو ہے شروع ہوتا ہے. بعد میں غالب آ جاتے ہیں. غالب کے ہم اثروں میں بھی جو ہے ذوق ہے، مومن ہے، بادشاہ ظفر ہے، اور سب صاحب طرز شاعر ہے. ہر شاعر کا اپنا طرز الگ ہے. غالب پیدا ہوتے تو غالب نے تو خود کہا کہ میں اندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں. ان کو شکایت تھی کہ میری بات سمجھنے والا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. وہ بہترین دور تھا، مطلب اردو شاعری کا، غزل کا عروج اپنا، بالکل اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرح سے گولڈن پیریڈ. ہاں، کیونکہ پشپناہی بھی دربار میں ہو رہی تھی، اور پشپناہی بھی تھی، اور پھر ایسے لوگ مل گئے تھے. غالب تو اپنے زمانے سے بہت آگے سوچنے والا تھا. فکر اور فلسفے کی جو استدا اس کے یہاں تھی بہت بلند تھی، کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں. لیکن یہ کہ سلسلہ چلتا رہا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی شاعر کے بارے میں بعض ایک خیال بن جاتا ہے، پھر سب وہی کہنے لگتے ہیں. لیکن شمس الرحمن فاروقی نے اور بعض دوسرے نقادوں نے داغ پر باضابطہ گفتگو کی ہے، مضامین لکھے ہیں، اور بتایا کہ نہیں صاحب صرف اتنا ہی نہیں جتنا کہا جاتا داغ پر، اس سے بہت کچھ، اس سے آگے، اس سے زیادہ بہت کچھ. اس کو مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے اس کے بارے میں خیال قائم کرنے کی ضرورت ہے. یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے. پھر آپ دیکھیے ترقی پسندی، ترقی پسندی آتی ہے. اس کا ایک خاص مزاج ہے، اس کے اپنا باقاعدہ مینیفیسٹو ہے، اور اس کے تحت غزل کہی جاتی ہے. اب غزل پہ بہت لکھا جا رہا ہے اس وقت. رشید احمد صدیقی کی کتاب جدید اردو غزل وہ آتی ہے. تو رشید صاحب کہتے ہیں کہ صاحب غزل بھی ہو اور ترقی پسند بھی ہو، یہ کیسے ہوگا؟ یہ انہوں نے کہا. لیکن ترقی پسندوں میں آپ دیکھیے فیض بہترین شاعر غزل کے، مجروح بہترین شاعر، جذبی لوگ، یہ سب لوگ ان لوگوں نے جو غزل کے شاعر ترقی پسندی کے زمانے میں تھے، جنہوں نے غزل کا جو فن ہے اس کا پاس رکھا، اس کو مجروح نہیں ہونے دیا، وہ بہترین شاعر ہیں. باقی غزل تو بہت سے شاعر اس وقت کہتے تھے جن کا ترقی پسندی رجحان کے اعتبار سے بڑا اہم مقام تھا، لیکن اہم غزل کو نہیں تھے. وہی لوگ اہم غزل کو رہے کہ جنہوں نے غزل کے فن کا پاس رکھا. اس میں یہی ہے جن کا نام میں نے لیا، جیسے فیض ہیں، مجروح ہیں، جذبی ہیں، اور ایک دو لوگ ہیں. اس کے بعد یہ جدید سلسلہ شروع ہوا 60 کے بعد. تو جدید شاعروں میں خاص طور پہ جو بہت اہم شروع کے 3 نام آتے ہیں، اس میں سب سے اہم نام ناصر کاظمی کا ہے. ہاں، ناصر کاظمی میں ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، کیونکہ ابھی دیکھیے ہم دور حاضر میں ابھی عرفان صدیقی ایک بہت بڑا نام تھا ہمارے، بہت سارے اس طرح سے ہیں. لیکن یہ جو ناصر کاظمی ہیں، انہوں نے نوجوانوں کو بڑا متاثر کیا، اور ایک پوری جو نسل ہے. میں نے ایک ڈرامے کا ذکر کرنا چاہوں گا، اصغر وجاہت کا ڈرامہ جس لاہور نے وکھے جنمنی، حبیب تنویر کی ہدایت میں وہ ہوا، اور کئی سو لوگوں نے کئی سو شوز اس کے کیے ہیں. بڑا ایک درد بھرا ہے کہ اس کا موضوع ہے پاکستان کی، جو ہندوستان پاکستان سرحد پر جو پارٹیشن ہوا ہے 47 میں کیا کیا ہوا ہے، اس میں کیسے مرہم رکھا گیا ہے. اس میں انہوں نے کردار کے طور پر شاعری کو، ناصر کاظمی کی شاعری کو کردار کے روپ میں حبیب تنویر نے استعمال کیا. یہ تجربہ بڑا غضب پر کامیاب ہوا، کیونکہ آگرہ بازار میں کامیابی سے کر چکے تھے کہ شاعری بھی ایک کردار ہوگی نظیر کی. تو یہ جو ناصر کاظمی ہے، حبیب تنویر کو تو ایک خاص ملکہ حاصل تھا. صاحب کیا یادداشت تھی. آگرہ بازار جو انہوں نے کیا ہے، نظیر کی شاعری سے جیسا کام انہوں نے لیا ہے، اتنا غیر معمولی. نہیں، شاعری کو کردار بنایا انہوں نے، بالکل کردار بنا لیا، اور شاعری کی جتنے شیڈز تھے سب کو استعمال کر لیا، اور اس کا معاشرے سے کیا تعلق تھا اور کیا امپیکٹ تھا. تو حبیب تنویر تو انسانی بھائی چارے کو جیسے شاعری سے باندھا ہے، انسانی بھائی چارے کو اور عقیدے کو، یہ تو حبیب صاحب نے کمال ہی کر دیا کہ نظیر کو کیسے لے آئیں. اور پھر جو آپسی ہم آہنگی ہے ہندو مسلمس کے درمیان، دوسری قوموں کے بارے میں، ایک مطلب چند اشعار سے انہوں نے پورا سمجھ جو باندھا ہے. وہ تھا پھر یہ کہ شاعری کا اس وقت جو مزاج تھا، اور نظیر کی شاعری بالکل مختلف تھی. عام جو شاعری تو ایلیٹ کلاس کی چیز ہے، اور نظیر عوام کے لیے شاعری کر رہا، نظیر جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ مختلف. جبکہ نظیر کو نظیر کے دور میں گردانا نہیں گیا. نہیں، اسی لیے نہیں گردانا گیا، جو کہ شاعری تو ایلیٹ کلاس کے لوگ، ان کی زبان مختلف، وہ تو بازاری زبان کہتے تھے اس کو. آج وہ الگ بات ہے کہ اس کو سمجھا گیا اور اس کی قدر قیمت ہوئی، پتہ چلا کہ کتنا اہم شاعر تھا وہ. تو یہ اس کو انہوں نے سمجھا اور کیا. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ زمانہ بدل جاتا ہے، جدید کا زمانہ آتا ہے، اس زمانے کے لوگ اس میں ٹرینڈز بدل رہے ہیں، اس میں سوچنے کا انداز بدل رہا ہے، اور واقعات نئے نئے ہو رہے، زندگی بدل رہی بالکل. تو ناصر کاظمی نے تو اس زندگی کو پیش کیا. ناصر کاظمی نے ہندوستان میں پیدا ہوئے، امبالہ میں،
اور وہ پوری فضا وہاں کی دیکھی. اس کے بعد پارٹیشن دیکھا. پارٹیشن کا پورا درد جو ہے اس کو محسوس کیا انہوں نے, اس کو بھگتا, اپنی آنکھوں سے بات چیزیں دیکھی ہیں. تو وہ ساری چیزیں بھی ان کی شاعری میں آپ دیکھیے. ناصر کاظمی غزل کے شاعر ہیں. غزل رمز و ایماں کا فن ہے. غزل میں بات کہی جاتی, اشاروں میں کہی جاتی. ناصر کاظمی بھی اشارے میں بات کر رہا ہے. بالکل کیا نام اس طرح بات نہیں کرتے جیسے نظم کا شاعر جیسے بات کرتا ہے, وہ اشاروں میں بات کرتے ہیں کہ آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لیتے ہیں, کچھ یادگارے شہر ستمگر ہی لے چلے, آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلے. تو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. تو آپ دیکھیے جو پورا اس آدمی کا بڑا غیر معمولی, ان کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ اس زمانے میں صرف جدیدیت کی پوری جو شاعری ہے, اور جس میں خاص طور پہ غزل کی شاعری, تو کہہ رہے ہیں ایک بت نصب تھا غزل کے اس کے ادب کے چوراہے پر, اور وہ ناصر کاظمی کا تھا. کیوں تھا؟ کیونکہ ناصر کاظمی نے پوری زندگی کو جس طرح انگیز کیا ہے اپنی شاعری میں, اور جس طرح اس کو پیش کیا ہے, اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ. بعض اوقات تو آپ زبان دیکھیے بالکل سامنے کی سیدھی کہ دل میں لہر سی اٹھی ہے, کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی. اب اگر یہ دیکھیں تو بہت چھوٹے سے مصرے ہیں, لیکن اگر آپ اس پر باقاعدہ گفتگو کرنا چاہیں اور اس کی تشریح کرنا چاہیں تو بہت دور تک جاتی ہے. اور یہی غزل کی خصوصیت ہے. تو ناصر کاظمی جدید غزل کے بالکل شروع میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ناصر کاظمی, ابن عیشا اور خلیل الرحمن آدمی, یہ تین شاعر ہیں جو بنیاد گزار شاعر ہیں جدید غزل کے. یقیناً. اور خیر خلیل صاحب تو نقاد بھی تھے, انہوں نے تو باقاعدہ بتایا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں. کتاب بھی ان کی بڑی اہم ترقی پسند بھی ہے, اور جدیدیت پر جتنا بہت ہی واضح نظریہ ان کا تھا, اور چیزوں کو بہت کلیئرلی وہ جانتے تھے, اور اپنی تنقید میں اسی طرح انہوں نے بیان کیا. تو وہ جانتے تھے کہ جدیدیت کیا ہے. ورنہ عام طور پہ بہت سی کتابیں آپ کو ملیں گی کہ جدیدیت پہ اظہار خیال کیا گیا, بتایا گیا کہ جدیدیت کیا ہے, لیکن اس میں جدیدیت کی ڈیفینیشن نہیں ملتی, وہ ہاتھ نہیں آتی, اس سے متعلق باتیں ہوتی ہیں. یہ خلیل صاحب کی چیزیں آپ پڑھیے, بڑی وضاحت ہے ان کی, بہت صاف بالکل سامنے, چونکہ ان کا فنڈا بالکل کلیئر تھا, وہ چیزوں کو اچھی طرح جانتے تھے, وہ اسی طرح پیش کرتے تھے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو ان تین ناموں میں جو پہلا نام ہے وہ ناصر کاظمی کا ہے. دیکھیے ناصر کاظمی شاعر تھے, بہت بڑے شاعر تھے, بہت مقبول شاعر ہیں. ان کی مقبولیت میں آج تک کمی نہیں, اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. جتنا ہم پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں. بنیادی طور پہ بڑا عشقیہ شاعر ہے, رومانٹک شاعر ہے. وہ بڑے غضب کی رومانٹک سچویشنز انہوں نے اپنی شاعری میں کی ہیں. لیکن جب 47 ہو رہا تھا اور ایک دوسرے خون کے لوگ پیاسے ہو گئے تھے, اس وقت وہ شاعری و قلم چھوڑ کر لاہور کی گلیوں میں سڑکوں پر پوری رات بھٹک رہا تھا. یعنی وہ شاعر سے بڑھ کر ایک انسان ہو گیا تھا کہ انسانیت کو بچانا ہے, شاعری بعد میں دیکھی جائے گی. اور جس طرح سے حبیب صاحب نے ان کا ذکر کیا ہے, لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا سوشل ایکٹیویٹسٹ ہے, شاعر نہیں ہے. اور وہ جو پورا کرب, وہ درد, وہ مجبوری, وہ محکومی, وہ مطلب جو ظلم ہے, اس کے خلاف ایک آواز ہے کہ بھئی کوئی آدمی اس لیے نہ مارا جائے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. تو ناصر کاظمی کی شاعری کے علاوہ جو اس کا پورا یہ کردار یہ نکل کر آیا ہے, ظاہر ہے اس سے جو شاعری ہے وہ کتنی مرصع ہوئی ہوگی, کتنی پختہ ہوئی ہوگی. تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کچھ آپ بات کریں. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے, میں نے پہلے شروع میں کہا کہ غزل جو ہے رمز و ایماں کا فن ہے. یقیناً حبیب جالی بھی شاعری کر رہے ہیں, اور اس میں دیکھیے تو سیدھی بہت سیدھی بات کر رہے ہیں, بہت ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں. اور ناصر کاظمی جس کا آپ نے بتایا کہ عملی تجربہ بھی ہے, وہ جا رہا ہے, لوگوں کا دکھ درد جو ہے اس کے سامنے ہے, کیا کیا واقعات, کیا کیا چیزیں پیش آئی ہیں, اور فضا کس طرح کی ہو گئی, اس کا پورا اس کو احساس ہے. لیکن وہ جب غزل کہتا ہے تو اس میں وہ چیزیں ڈائریکٹ نہیں آتی, وہ غزل کے پردے میں آتی ہیں, اشاروں میں آتی ہیں. اور یہ فن اس کے یہاں غیر معمولی ہے. اسی اعتبار ناصر کاظمی کی انفرادیت ہی یہ ہے کہ انہوں نے غزل کی جو روح اس کو باقی رکھا ہے, اور اپنا پورا تجربہ جو ہے وہ اس پہ پیش کر دیا ہے. اور یہ یقیناً کوئی معمولی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. تو یہ بنیادی بات ہے ناصر کاظمی کے یہاں کہ انہوں نے خاص طور پہ اس کو سب دیکھا. اب آپ ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیے, معلوم ہوا کہ وہ اچانک آئے, اس میں بہت سے دوست ہیں. ایک کتاب ہے انتظار حسین کی, تو اس میں انہوں نے یادداشتوں پر لاہور کا جو سارا پس منظر, لاہور کا بھی, اور ہندوستان سے پاکستان جانے کا, اور ہجرت کا, وہ سب بیان کیا. تو یہ ان کے بہت دوست تھے. تو وہ آتے ہیں ناصر کاظمی, اور جو ان کے چند دوست ہیں جو ایک کیفے میں بیٹھتے ہیں, تو ان سے وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی کہاں چلنا ہے, کہتے ہیں میری شادی ہے بارات میں. اور وہ سائیکل سے آئے تھے, سائیکل اسٹینڈ پہ سائیکل کھڑی کر دیتے ہیں, اور ان کے 4 5 6 7 لوگ ہیں,
وہ برات جاتی ہے اور وہ شادی کر کے آ جاتے ہیں۔ تو ناصر کاظمی کی تو زندگی بھی بہت مختلف تھی، وہ آدمی ہی مختلف تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر معمولی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ آدمی اپنی شادی میں 4 دوستوں سے لے کے جائے اور سائیکل پہ ایسے کر کے آ جائے، اور سائیکل اسٹینڈ پہ کھڑی کی اور چلے گئے اور اس کے بعد شادی کر کے آ گئے۔ تو وہ تو آدمی ہی مختلف تھا، اس کے سوچنے کا انداز ہی مختلف تھا، اور جو زندگی کے بنیادی سروکار ہیں ان کو وہ جانتا تھا، اور وہ اس کے ہاں تمام شاعری میں نظر آتے ہیں، لیکن اس طرح نظر نہیں آتے جس طرح پانی پہ کوئی چیز تیرتی ہوئی نظر آ جاتی ہے۔ پانی کے اندر کیا ہے، وہ بہہ کس طرح ہے، اس کی جو لہریں اٹھ رہی ہیں اس کے اسباب کیا ہے۔ تو یہ زندگی کے جو یعنی غم ہے یا حادثہ ہے، یا ایسا نہیں آپ نے کہا کہ وہ عشقیہ شاعر تھے، عشق بھی اس کے ہاں آتا ہے، اور زندگی سے خوبصورت اشعار ہیں، بڑے بہت بہترین اشعار، اور حسن کی یا عشق کی جو بہت بنیادی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی اس کے ہاں تمام آئی ہیں۔ لیکن وہ غزل کا جو خاص لہجہ، غزل کا جو مہذب انداز ہے وہ ناصر کاظمی کے ہاں موجود ہے۔ اس اعتبار سے جدید شعراء میں ناصر کاظمی کی حیثیت ایک بنیاد گزار تھی، اور ان کا لہجہ اب دیکھیے کہ ناصر کاظمی نے آئندہ آنے والی نسلوں کو متاثر کیا۔ بالکل کیا۔ دیکھیے شاعری تو بہت لوگوں کی بہت اچھی شاعری ہوتی ہے، اور ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں، بار بار متاثر ہوتے ہیں، لیکن وہ آدمی بطور شخص اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، اکثر یہ دیکھا گیا ہے۔ ناصر کاظمی کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ناصر کاظمی جتنے خوبصورت شاعر تھے، ان کی شاعری میں جو خوبصورتی تھی اور جس سے ہم متاثر ہوتے تھے، ان کی شخصیت کے بارے میں جو پرتیں کھولتی ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو ہمارا احترام بڑھتا جاتا ہے کہ یہ تو ایک آئیڈیل انسان تھا، بہت ہی آئیڈیل انسان تھا، اور وہ اس غربت میں بھی پوری انسانیت کو بچائے رکھنے کا عزم کیا اور بچانے کے لیے رات دن ایک کر دی اس نے۔ یہ جو پہلو تھا ناصر کاظمی کا کہ بہترین شاعر اور بہترین انسان، یہ امتیاز بہت کم ملتا ہے، کیونکہ لوگوں نے دعوے تو بہت کیے ہیں، اپنی شاعری میں تبدیلیاں بہت کی ہیں، تجربات بھی بہت کیے ہیں۔ ناصر کاظمی کے ہاں جو اپنے آپ کو بچا کر اور پوری انسانیت کے لیے وقف کر دینا کا جو ہے، میرے خیال سے بہت کم مثال ایسی ملے گی۔ یقین ہے، یقین۔ ناصر کاظمی کے ہاں جو آپ نے کہا یہ تمام چیزیں چونکہ عملی طور پہ انہوں نے ان کو بھگتا بھی ہے اور ان کو جیا ہے ایک طرح سے، تو وہ ان کے ہاں وہ شاعری میں آتی ہے، لیکن شاعری بن کے آتی ہے۔ بس یہ بنیادی فرق ہے کہ وہاں سے شعراء خاص طور سے نظم کے شاعر اس زمانے کے ہیں یا ترقی پسندی والے جو شاعر ہیں، ان میں سے بہت سے شاعر اس زمانے میں شاعری کر رہے تھے، ایسا نہیں کہ ترقی پسندی کے نقوش ختم ہو گئے تھے، باقی تھے وہ سب شاعری کر رہے تھے، لیکن وہی چیزیں ان کے یہاں بھی آ رہی ہیں، مختلف انداز میں آ رہی ہیں۔ ناصر کاظمی کے آ رہی ہیں، غزل کے رنگ میں آ رہی ہیں، اور غزل اپنا رنگ بدل رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ کلاسیکی غزل کیا ہے اور اس کے بعد میں غزل کس طرح بدلتی ہوئی ناصر کاظمی تک آئی ہے، اور ناصر کاظمی نے غزل کو بالکل بدل دیا۔ یہ بنیادی رول ان کا ہے کہ جدید غزل جو ہے اس میں جب بھی اس کا ذکر ہوگا تو سب سے پہلے ذکر ہوگا ناصر کاظمی کا، اور ناصر کاظمی کا لہجہ، ناصر کاظمی کی لفظیات اور ناصر کاظمی کے موضوعات جو ہے، پوری زندگی ناصر کاظمی کا موضوع، لیکن یہ کہ اس کو اس طرح نہیں پیش کرتے جس طرح زندگی کی جزیات کو پیش کیا جاتا ہے، بلکہ زندگی کی روح کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے غزل میں کیا جا سکتا ہے، وہ ناصر کاظمی کا اختصار۔ یہ بنیادی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو سرحدیں ہوتی ہیں، یہ ادب میں تو سرحد کا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے، ادب تو انسان سے بہت اوپر ہوتا ہے، بالاتر ہوتا ہے۔ ہم پوری دنیا میں مطلب شیکسپیئر کو ہم نہیں مانتے کہ وہ انگلینڈ کے تھے، وہ شیکسپیئر بھی اپنے لگتے ہیں، کالیداس کو جیسے پوری دنیا آج مانی، غالب کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے۔ ناصر کاظمی کو وہ مقام ہم لوگ نہیں دے پائے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوئی ہے کہ اتنا اہم، اتنا عظیم شاعر، اس کی عظمت آپ بھی بیان کر رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے یہاں سلیبس میں، ہمارے جو جامعات ہیں اس میں ناصر کاظمی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کچھ ناانصافی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ دیکھیے سلیبس جو ہے وہ ہر 3-4 سال میں ریوائز ہونا چاہیے، نئے ٹرینڈز کیا آ رہے ہیں، نئے لوگ کیا ہیں، اور ان میں کون آدمی، اس کا کیا اعتبار ہے، کیا مقام ہے، اس کے اعتبار سے۔ تو جب اتفاق سے ابھی 3 سال پہلے جب ہمارے یہاں کورس ایم اے کا ریوائز ہوا تو اس کا کنوینر میں ہی تھا، تو اس میں ناصر کاظمی کو شامل کیا گیا، شہریار کو شامل کیا گیا، اور جو جدید شعراء ہیں وہ جیسے محمد علوی، تو ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا، اور اس میں سب سے پہلی حیثیت ناصر کاظمی کی ہے۔ تو مقام بھی ان کا یہی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب پاکستانی شاعر ہے، آپ اقبال کیوں نہیں کہتے پاکستانی شاعر، پاکستانی کیسے ہو جائے گا، اقبال ہے۔ تو وہی مسئلہ ہے، یہ شاعر تو شاعر ہوتا ہے بنیادی طور پر، اور وہ زندگی کے جو تجربات ہیں ان کو دیکھتا ہے، ان سے کیا حاصل کرتا ہے اور کیا دے سکتا ہے دنیا کو۔ جیسے ساحر نے کہا نا کہ
کیا وہ حوادث کی شکل میں جو دنیا دیے تھے وہ لوٹا رہا ہوں میں، تو وہی لوٹاتا ہے وہ شاعر. تو اس بار دیکھا ہے تو ناصر کاظمی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی ہے. جی جی. ناصر کاظمی اتنا بڑا نام ہے اور اتنا کام ہے ان کا غزل میں کہ آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. جی جی. آپ مجبور ہیں کہ ان کا ذکر کریں. تاریخ میں بھی غزل کی ان کا ذکر ہے، اور غزل کا جو کورسز ہے مختلف جامعات میں، اس میں ناصر کاظمی شامل ہے. اور ناصر کاظمی کی غزل، ان کی غزل گوئی کا انفراد، اور ان کی لفظیات، ان کے موضوعات، ان کی زندگی، ان تمام چیزوں پر باقاعدہ نصابات پہ اسباق جو ہے موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ، اور میرے خیال سے ان کے ساتھ زیادتی ہونی بھی نہیں چاہیے. نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو خیر دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اچھا، غزل کو جس طرح سے آپ کے طالب علمی کے زمانے میں مقبولیت حاصل تھی، آج دنیا مصروفیت کی باعث یا کیا، مطلب ہمارے پاس جو تفریح کے سامان بہت سارے ہو گئے ہیں، ہم بہت وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس، یہ وجہ ہے کہ مطلب جس طرح سے مشاعروں کے حوالے سے جو غزلیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، ادبی رسائل میں جس طرح سے جو ریڈرشپ ہماری تھی وہ بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں یہ مشاعروں کی شاعری حاوی ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ لوگ چونکہ اساتذہ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقصان کل کو پہنچائے گا یا کہ ہم محفوظ ہیں؟ غزل کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے، شاعری کی جتنے اصناف ہیں، ہم کورسز میں تو تمام اصناف کو پڑھاتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ آج بھی جو طاقتور صنف ہے اور جو باقاعدہ باقی ہے تو وہ غزل ہی ہے. باقی اصناف اب قصیدہ کوئی نہیں کہتا، مرثیہ کوئی نہیں کہتا. خواہ کوئی کسی نے شخصی مرثیہ کہہ لیا، مزاج ہی بدل رہا ہے، چھوٹا موٹا قصیدہ کوئی کہہ لیا، وہ الگ بات ہے. لیکن قصیدہ کتنے بڑے شاعر قصیدے پیدا، مرثیہ کتنے بڑے شاعر اردو میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ کیفیت اب نہیں ہے. لیکن غزل آج بھی کہی جا رہی ہے، اور اس میں زندگی کے نئے رخ جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں. اب جہاں تک مشاعرے کا معاملہ ہے تو اس وقت اردو کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ اس پہ صافیت جو ہے وہ چھا گئی ہے، مادیت جو ہے وہ چھا گئی ہے. تو لٹریچر کی ہی اہمیت کم ہو گئی. اب لوگ لٹریچر کی بات کم کرتے ہیں، ان چیزوں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں جو زندگی میں اور جو اس کے رخ ہے ان میں کام آتی ہیں. اس اعتبار سے لٹریچر ہی کی وہ اہمیت نہیں رہی ہے، اور اس طریقے سے سوچنا شروع نہیں کیا لوگوں نے. آپ دیکھیے کہ پہلے معمولی بات پہ اپنی بات کہتا تھا آدمی، اس کے بارے میں کوئی شعر پڑھ دیتا، فلاں شاعر ثابت کرتا تھا. آپ کورٹ کا حال دیکھیے، آپ پارلیمنٹ کا دیکھیے، جو بہترین پارلیمنٹیرین تھے وہ اپنی بات کہتے تھے، وہ ثابت کرنے کے لیے شعر پڑھتے تھے. اسی طرح جو بہترین بیرسٹر تھے، وکلا تھے، وہ جج کے سامنے ایک بات کہی اور ایسا کوئی شعر پڑھ دیا کہ بالکل جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں آ گیا پوری طرح سے، اور اس تک پہنچ گیا، اور اس نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ فیصلہ کرنا ہے. تو اتنا بڑا کام شاعری کرتے تھے. تو یہ سب سلسلے رفتہ رفتہ ختم ہو گئے، چونکہ لٹریچر ہی کی اہمیت نہیں رہی ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. غزل کا معاملہ یہ ہے کہ غزل آج بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے. اب وہ خراب شاعر ہر زمانے میں رہے، اچھے شاعر بھی رہے، تو آج کل خراب شاعروں کو بہتات ہے. اور وہ جو مشاعرے کا ذکر ہوا تھا، اس نے جو انڈسٹری کا شکل اختیار کر لیا نا، تو اس نے اور خرابی ہمیں پہنچائی ہے. اب البتہ اتنا ضرور ہے، ہمیشہ یہ پوچھا جاتا رہا ہے کہ صاحب یہ جو غزل کے مشاعرے ہوتے ہیں، اس کا کیا رول ہے، اس سے کیا لٹریچر کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو بہت عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ لٹریچر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں لٹریچر کوئی فائدہ ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، لیکن زبان کو کسی حد تک فائدہ ہوتا ہے، اس کا کوئی دائرہ وسیع ضرور ہوتا ہے. بعض لفظ لوگوں کے کانوں میں پہنچتے ہیں اس کے حوالے سے، اور یہ کہ کچھ نہ کچھ لٹریچر کا، ادب کا چرچا تو ہوتا ہے. تو یہ اس اعتبار دیکھا جائے تو غزل جو ہے اس میں سب سے زیادہ معاون، یعنی زبان کے یا ادب کے جو پھیلاؤ ہے، اس کا جو فروغ ہو رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ معاون ہے وہ غزل ہے. غزل ہی کے ذریعے لوگ پہنچ رہے ہیں، جن کو جو مشاعرے میں نہیں جاتے. ایسے بہت سے لوگ ہیں ان کا مشاعرے کوئی تعلق نہیں، لیکن غزل معلوم ہے گھر میں غزل کی سیڈی ضرور رکھی ہوئی ہے. پہلے کیسٹ ہوتے تھے، اب سیڈیز ہوتی ہے، اور اس میں سے بعض لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں. بعض لوگ تو صرف سنتے ہیں اور اس کی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ صاحب فلاں بہت اچھا گاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، یا وہ میر کی غزل کو مہدی حسن کی غزل کہتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ غزل نے یہ کام بہت کیا ہے. اور جو جدید غزل ہمارے یہاں آئی ہے، جس نے زندگی نئی ٹرینڈز کو جو ہے پیش کیا ہے، اس میں کئی شعراء ہیں
اس میں خاص طور پہ جیسے ناصر کاظمی کا آپ نے ذکر کیا، تو ناصر کاظمی کی غزلیں آج لوگ سنتے ہیں، نہیں بہت سنتے ہیں، اور ایسے لوگ سنتے ہیں جنہیں آپ اردو کا نہیں کہہ سکتے، اس لیے بھی کہ ناصر کاظمی کی شاعری میں، غزل میں اس طرح کا لہجہ اور اس طرح کی زبان بھی ہے جو عام آدمی سمجھتا ہے۔ ہاں بہت سہل زبان ہے، ایسا بہت نہیں ہے سہل کہ زبان ہے، اور انہوں نے بہت مقفع اور بہت زیادہ فارسی آمیز شاعری گریز کیا، انہوں نے بہت گریز کیا، بڑی عام اس میں بات چیت والی جو زبان ہوتی ہے اس میں بھی بہت سارے شعر ہیں، اور انداز بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اور جس طرح سے وہ آپ کہہ رہے ہیں جو تجربات بھی انہوں نے کیے ہیں لفظوں کے ساتھ، وہ بھی ناصر کاظمی کا ہی شیوا ہے کہ جو انہوں نے بہت خوبصورت اس کو رنگ دیا ہے۔ ہاں، ان کی جو رینج ہے وہ غیر معمولی ہے، بالکل۔ تو تجربے کے زبان کے معاملے میں بھی اور موضوعات کے معاملے میں۔ اب وہ بال کھولے ہوئے جو ان کا وہ ہے، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو۔ اب یہ دیکھیے نا، مطلب یہ کس طرح یہ الگ بات ہے۔ ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا اس وقت کہ یہ ناصر کاظمی کا بہت مشہور شعر ہے، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھول سو رہی ہے، لیکن غزل کا سفر کس طرح آگے بڑھ رہا ہے، آج کا شاعر کیا سوچ رہا ہے، ایک شعر اس سلسلے میں ہے، اسی شعر کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا شاعر اس طرح سوچتا ہے کہ بہر عنوان آسانی سے باتیں کرتے رہے، بہر عنوان آسانی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے گھر کی ویرانی سے باتیں کرتے رہے۔ واہ واہ واہ، اس وقت اداسی بال کھولے سو رہی ہے، یہاں شاعر کہہ رہا ہے ہم اپنے گھر کی ویرانی سے باتیں کرتے رہے۔ تو اب جو ہے یہ فضا اس سے جو ہے بدل رہی ہے، چیز جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، سو کہنے کا انداز جو ہے بدل رہا ہے، اور نسبتاً آسان بھی ہے، نسبتاً آسان ہے۔ اداسی کا بال کھولے سونا جو ہے اس کی جب تشریح کی جائے گی تو اس کے سلسلے میں سوچنا پڑے گا آدمی کو، اور کچھ نہ کچھ وہ نکال کے لائے گا، بتائے گا کہ یہ ہے، لیکن یہاں نسبتاً آسان ہے، ہم اپنی گھر کی ویرانی سے باتیں کرتے رہتے ہیں اس کے تو یہ فرق بہرحال ضرور آیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو نوجوان شعراء ہمارے ہیں، اب مطلب دہلی میں تو میں سے چونکہ میرا زیادہ تر مثال میں دلی کی اس لیے دیتا ہوں کیونکہ پوری زندگی دلی میں گزری ہے، وہاں بہت ساری ادبی نشستیں ہوتی ہیں، آپ واقف ہیں مجھ سے زیادہ، اور بہت سارے ادارے ہیں جو کہ مسلسل کام کرتے ہیں، بہت سارے شعبے ہیں، بہت ساری یونیورسٹی ہیں، جامعات ہیں، تو جو غزل کا اور مسلسل ایک سلسلہ رہتا ہے نشستوں کا، اس میں بہت سارے نوجوان شعراء کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ناصر سے کافی متاثر ہیں، ناصر کاظمی سے، اور اس کا اثر جو ہے وہ لیتے ہیں، اور اکثر ان کی غزلوں کے اندر یہ رجحان ہوتا ہے کہ صاحب میں نے یہ استفادہ کیا ہے یہاں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ناصر زندہ رہیں گے، ان کی جو ہے شاعری جو ہے اس کو وہ اہمیت اب ملتی رہے گی؟ غزل کو آپ خانوں میں بانٹتے ہیں، کلاسیکل، ترقی پسند یا جدید، اور اب تو مواد جدید کا سلسلہ ہے، لیکن یہ کہ ناصر کاظمی کسی خانے میں نہیں، جدید غزل کے خانے میں نہیں، بلکہ غزل کے شاعر کی حیثیت سے زندہ رہیں گے۔ اور ناصر کاظمی کے متاثر ہونے کا معاملہ صرف نوجوان نسل کا نہیں ہے، ناصر کے بعد کے اور ان کے ہم عصروں میں بھی، اور اس کے بعد کے لوگوں میں جو شعراء ہیں، تو آپ دیکھیں تو ان کے اثرات بہت دور تک دکھائی دیتے ہیں، اور یہ رہیں گے، اس لیے رہیں گے۔ چند شعراء ہیں جو کہ ذہن میں رہتے ہیں، جیسے داغ آج بھی ان کے، جون ایلیا کا اثر بہت زیادہ ہے، ناصر کاظمی سے بھی بہت زیادہ متاثر ہیں نوجوان شعراء جو آج کے ہیں، جو نئے لکھنے والے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مطلب ناصر کاظمی کو بڑا اہتمام کے ساتھ آج بھی جو ہے، بہت احترام اور اہتمام کے ساتھ آج بھی جو ہمارے نئے شعراء ہیں وہ اپنی شاعری میں ان کو مطلب ایک کافی اس کا تاثر نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ناصر کاظمی نے زندگی کو جس بہت ہی وسیع کینوس کے ساتھ دیکھا ہے، اور اس کی بہت چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جو بظاہر بہت اہم نہیں ہوتی، لیکن ان کی شاعری جب آتی تو وہ اہم بن جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو نئے لوگ ہیں اس سے متاثر ضرور ہوں گے، ان کی زبان سے متاثر ہوتے ہیں، اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اور جس انداز میں کہی ہیں اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہے ناصر کاظمی کے یہاں وہ مطلب اتنا ٹیلنٹ ہے کہ جو آئندہ نسل کو متاثر کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ شیپر رسول صاحب، آپ کی جو گفتگو ہے وہ بہت ہی کارآمد ہمارے بچوں کے لیے، خاص طور سے طلبہ کے لیے رہے گی، اور خاص طور سے اردو غزل اور اس میں بالخصوص ناصر کاظمی کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو فرمائی اس سے استفادہ یہ کریں گے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں شرکت کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔